اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں آواز رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ تو اس سے کہا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ کے دروازے پہ اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو، یا فرمایا صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3124۔ مومن کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ آزمائش زیادہ اجر کا باعث ہے، اور اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر جو راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو تنگ پڑے تو اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2396۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی، اور اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ مصیبتیں آنے پر پریشان نہ ہوں، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آزمائشیں مصیبتیں وقتی طور پہ آتی ہیں، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو دور کرے، آمین۔